خلیفہ کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ خلیفہ غالباً ہارون الرشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے پونچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح کھلے ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بازوؤں میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع گئیں اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ کو بھی اطلاع دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیز کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اس کنیز سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ رائے کے مطابق طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد جلد کنیز کی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ قصہ مختصر، تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر کرتے ہوئے اپنی اپنی دواؤں کا استعمال کرایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ و عرض کرنے لگا، یہ امیر المومنین، اس مرض کی کوئی دوا نہیں، وجہ اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ خلیفہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، حضور، یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص تجربہ کار آدمی چاہیے اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، مقام مہارت رکھتا ہے۔ آخرکار کچھ سوچ بچار کے بعد خلیفہ اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنے کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنے آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ، مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی اور جب اس نے دوسرا ہاتھ سے اس کنیز کی شرمگاہ کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ حیا کا غلبہ ہوا اور اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور تب ہی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ جب کنیز نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے شفا پا چکی اور اب اپنے جسم کو ڈھانپ لے، میرا کام مکمل ہوا۔ اور جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو خلیفہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر خلیفہ اپنے طبیب سے ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری حرم کی شرمگاہ کی مشاہدہ کیا؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا، تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کو داڑھی کھینچ لی، جو مصنوعی نکلی والی داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ خلیفہ کی کوئی کن نکلی تو بردند کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے کرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دی تو اس کی اطلاع اس مرد کو بھی ہو جانی تھی
اور پھر میری تمام تعبیریں بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس گنیش کے دن میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں، جس سے اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی حلیہ نہ آیا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس نظریے کی بنیاد پر ادبانی صاحب قسم کے لکوی کے علاج کے لیے تجویز کیا ہے کہ جب مرض غافل ہو تو لکوی کی مخالفت جانی پر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جائے، تاکہ اس کا قلب تب ہی جذبہ گرمی پیدا کر دے، تو پھر تب ہی طور پر ہی وہ بے اختیار اپنا منہ اس طرف پھیرے گا جس طرف تھپڑ لگا ہے، تو لکوی جاتا رہے گا۔